تاریخ میں ایسی گنہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنیں بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء کرام کو بھی قتل کرانے میں پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن۔ اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلا تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے فرشتے ان نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح کے گھر میں داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح کی بیوی کا نام وائلا یا وادیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم کو جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی جسے قوم نوح کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ آمادہ ہو جاتا۔ اس نے حضرت نوح کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ کی مخالفت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے اور اس کی تفسیر احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت مشہور رہا ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی حکومت بن چکی تھی تو اللہ پاک نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ سمسون اس قدر طاقتور تھا کہ وہ ایک وقت میں ہزاروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسون کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور سمسون کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسون کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسون کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسون کے پاس بھیجا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کا راز بتا دیا۔ سمسون کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسون کے بال کاٹ دیے۔
تو اسی رات قوم عمالقہ نے بھی شمشون پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ شمشون کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو شمشون نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے شمشون کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ شمشون کو باندھا گیا تھا، شمشون نے اس ستون کو اپنی طاقتوں سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جیزابل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم میں بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزابل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیاہ نے جیزابل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیاہ کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے پر شدید وار کیا نیزے سے، جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت یرمیاہ نے اس عورت کو بد دعا دی، بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیاہ کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزابل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزابل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، اتالیہ حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والی جیزابل نامی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام اتالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین اور جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا، جس وجہ سے وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے اس غار میں اس کی موت ہو گئی۔ جب وحشی ملکہ اتالیہ اور اس کی بیٹی ازالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ان ماں بیٹیوں کو بہت ذلیل و رسوا کرنے کے بعد دونوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد اتالیہ نے بتوں کی عبادت سے پوجا کر کے حضرت موسیٰ کے مصر پر ایمان لے آئی۔ نمبر 6، ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کے سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ یہ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے سے ہو گئی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور تو فلپ کا بھائی اینٹیپاس ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی حضرت یحییٰ کے خلاف ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹیپاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا کہ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی کو کہنے لگا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ یحییٰ کو قتل کروا دیں۔
बादशाह जो कि भरी में हुई महफिल में सलोमी से अहद कर चुका था, उसने हज़रत यहया को शहीद करवा दिया। इस तरह सलोमी और उसकी माँ इस गुनाह में शामिल हो गईं। नंबर 7, उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी, जिसका असल नाम उर्वा बिनत हरब है। उसकी आंखों का भेंगापन नुमाया था, जिस वजह से उसको लोग कानी कहा करते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी को इंतहाई सख्त अल्फाज में याद किया है। उसकी वजह अबू लहब और उसकी बीवी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त मुशरकाना रवैया था। ये दोनों मियाँ और बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और अजियत पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने न देते थे। रिवायत के मुताबिक उम्मे जमील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाया करती थी। जब सूरत लहब नाज़िल हुई तो अबू लहब की बीवी गुस्से से बेकाबू हुई और बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर मक्का में रसूल करीम की तलाश में निकल पड़ी। ये काबा में हज़रत अबू बकर के सामने इस हालत में आई कि उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये नबी करीम के ख़िलाफ़ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज बोलती रही, हालांकि आप उस वक्त हज़रत अबू बकर के साथ ही मौजूद थे। लेकिन अल्लाह ताला के रहम करम से उम्मे जमील आपको देख ही न सकी। वो वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गई। बेशक उम्मे जमील तारीख की बदबख्त तरीन ख़वातीन में शामिल है, क्योंकि उसने नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकलीफ़ें पहुँचाईं। तारीख में इन सातों बदबख्त और गुनाहगार औरतों के इबरतनाक अंजाम को हमेशा याद रखा जाए।